اسرائیل کی آیات مقدسہ کی تفسیر اور سامنے چل رہا تھا، اور سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع میں جو اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی ریاست کے بڑے اہم اصول ذکر فرمائے ہیں، ان اصولوں کا بیان چل رہا تھا۔ ان میں سے پہلا اصول تھا اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی بالادستی، اور دوسرا اصول تھا اللہ تبارک و تعالی کی بندگی، اور اللہ کے حق کے بعد سب سے بلند ترین حق والدین کا ہے۔ مجھے آج اس موضوع سے ہٹ کر جو پہلا اصول تھا اسی اصول سے متعلقہ اس وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے دو باتیں عرض کر دی۔ جو پہلا اصول تھا کہ سب سے بلند تر اللہ کا حکم اور اللہ کی بندگی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت کے حساب سے مجھے دو باتیں آج بیان کرنی۔ ان دو باتوں میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 25 دسمبر کو جو کرسمس ڈے آتا ہے، اس میں ہمارے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور کرسچن برادری کے ساتھ ہمیں کس طرح سے پیش آنا چاہیے، اس موضوع کو ذکر کرنا ہے۔ اور دوسرا، جب سال ختم ہوتا ہے اور نیا سال شروع ہوتا ہے تو اس میں کیا کچھ خرافات ہمارے یہاں ہوتی ہیں، اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے، یہ دو باتیں ذکر کرنی ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے پہلی بات کا، تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ذات میں اور اس کا کوئی صفت میں شریک نہیں، اس کے اختیار میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کی سلطنت میں، اس کے اقتدار میں، اس کی بادشاہت میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی اس کی مثال، اس کا مثیل، اس کی طرح کا، اس کی جنس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ سورہ اخلاص جو اعلان کرتی ہے، قل کہہ دیجئے اللہ احد، اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہے۔ کیا معنی؟ جیسے اس کی صفات ایسی کسی کی نہیں، جیسے اس کا اختیار ایسا اختیار کسی کا نہیں، جیسے اس کی قدرت ایسی قدرت کسی کی نہیں ہے، اور جیسے اس کا وجود ایسا وجود کسی کا نہیں ہے۔ اور اللہ الصمد، آپ یہ بھی اعلان فرما دیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی وہ تمام کی تمام مخلوقات کی عادات و اطوار سے بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ ہم مخلوقات، ہم محتاج ہیں، ہم کھانے کے، ہم پینے کے، ہم سونے کے، ہم رہنے کے لیے مکان کے، کپڑوں کے، اولاد کے، ماں باپ کے، دوست و احباب کے، خاندان اور کنبے کے ہم محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی تمام احتیاجات سے، ان تمام کی تمام ضروریات سے وہ بلند و بالا ہے، وہ کچھ بھی ذرہ بھی محتاج نہیں، کسی کا محتاج نہیں۔ پھر لم یلد ولم یولد، وہ اللہ تبارک و تعالی اولادوں کے سلسلے سے بھی مبرہ منزہ ہے۔ یہ اولادوں کا ہونا اور اولادوں کا محتاج ہونا مخلوق کی عادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مخلوق کی اس عادت سے بلند و بالا ہے۔ ہم دنیا میں وجود میں آنے میں مخلوق کسی کی محتاج ہے، ماں باپ کی محتاج ہے۔
ہم اللہ تبارک تعالی وحدہ لا شریک کے محتاج ہیں، وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں۔ اچھا پھر کس طرح کا ہے، کیسے سمجھیں؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی مثیل، اس کی کوئی مثال، اس کی طرح کا کوئی نہیں ہے کہ آپ کو یوں کہا جائے جیسا وہ اس طرح کا اللہ، ایسا کوئی مثال نہیں دے سکتے۔ وہ اس مثال سے پاک ہے، وہ مبرہ اور منزہ ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کی طرح کی کوئی شے نہیں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے، امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ ایک جگہ پر نہیں، قرآن مقدس میں جا بجا اس عقیدے کو دہرایا گیا۔ قرآن 3 عقائد کو بڑی شد و مد کے ساتھ بیان کرتا ہے، توحید، رسالت، آخرت، توحید، رسالت، آخرت۔ ان 3 عقائد کو قرآن بہت شدت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ توحید، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ آپ نے ایک اپنا مکان بنایا، آپ اپنے مکان میں خود مختار ہونا چاہتے ہیں، آپ اپنے ساتھ کسی کو دخیل، کسی شریک کو آپ پسند نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کائنات خود اکیلے اس نے بنائی، وہ اس کے پیدا کرنے میں اس کے ساتھ کسی کو اپنا شریک نہیں ٹھہراتا، وہ شرکت سے بالا تر ہے، وہ پاک ہے۔ تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى، کہ یہودیوں نے یہ کہا کہ عزیر وہ اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا المسیح ابن اللہ، حضرت عیسیٰ وہ اللہ کے بیٹے، اور مشرکین عرب نے کہا کہ یہ ملائکہ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، وہ یہ کہنے لگے کہ یہ جو ملائکہ ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نصارہ نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور مشرکین عرب نے کہا ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تبارک تعالی نے اس باطل نظریے کو ایسا رد کیا اور اس شد و مد اور شدت کے ساتھ بیان کیا کہ شاید پورے قرآن مجید میں ایسی شدت کی آیات نہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی نے اولاد بنا لی، عزیر کو بیٹا بنا لیا، عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا، ملائکہ کو اپنی بیٹیاں قرار دیا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بہت بدترین کلمہ زبان سے نکالا گیا۔ کتنا بدترین، کتنا برا، کتنا زہریلا، کتنا خطرناک کلمہ۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا۔ اگر اللہ تبارک تعالی اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے آسمان اور زمین اور پہاڑوں کو نہ روکے تو اس کلمے کے سننے کے بعد آسمان بھی پھٹنے لگتا ہے، زمین بھی شق ہونے لگتی ہے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑنے لگتے ہیں۔ تو کیوں نہیں ایسا ہوتے؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ پاک نے روکا ہوا ہے زمین و آسمان کو گرنے سے، اللہ نے اپنی قدرت سے روکا ہوا ہے، اللہ پاک نے اپنے اختیار سے روکا ہوا ہے، ورنہ یہ ایسا بدبودار، ایسا زہریلا کلمہ ہے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا کہ آسمان جب یہ سنتا ہے تو وہ پھٹنے لگتا ہے، کائنات درم برم ہونے لگتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو یہ اس زہریلے کلمے کی وجہ سے آسمان و زمین اور سورج اور چاند اور ستاروں کا نظام درم برم کر دے۔ اللہ اتنی بدبودار بات بول دی کسی نے،
تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اتنی شدت قرآن میں کسی جگہ پر نہیں ہے جیسی یہاں ہے. آسمان پھٹنے لگتا ہے, زمین پھٹنے لگتی ہے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے لگتے ہیں. کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا, اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے لیے اولاد تصور کی. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ولد اولاد سے تو پاک ہے, اللہ کو تو نہیں ضرورت. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کے سلسلوں سے پاک ہے. عقل بھی یہ تصور کرتی ہے کہ اللہ کے لیے اولاد نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اولاد وہ ہوتی ہے جو باپ کی ہم جنس ہوا کرتی ہے. اگر اولاد باپ کی ہم جنس نہ ہو, غیر جنس سے ہو, یہ تو عیب ہے. کسی انسان کے یہاں ولادت ہو جائے, بچے کے علاوہ, انسان کے علاوہ اگر کوئی گھوڑا یا گدھا یا کتا پیدا ہو جائے, اللہ نہ کرے, تو یہ کیا ہے؟ برائی ہے کہ نہیں؟ عیب ہے, کیونکہ جنس دوسری ہو گئی ہے. انسان کی جنس سے انسان ہی پیدا ہوتا ہے. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اولاد تصور کر لی جائے, عقل یہ پوچھتی ہے کہ وہ اولاد جو اللہ کے لیے تصور کرو گے اللہ کی جنس سے ہوگی یا اللہ کے جنس سے نہیں ہوگی. اگر اللہ پاک کی جنس سے نہیں ہے تو یہ عیب ہے, اور اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے, بالاتر ہے. اور اگر جنس سے ہے تو پھر اس کی مثل ہو گئی, اللہ پاک مثل سے بھی پاک ہے. اللہ تو مثل سے بھی پاک ہے, مثال سے بھی پاک ہے, جنس سے بھی پاک ہے. اور دوسری بات یہ ذہن نشین فرمائیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد تصور کرنا یہ اتنا بدترین جرم, گویا کہ اللہ کے لیے اولاد تصور کرنے کا مطلب کائنات میں ایک معبود اور مان لیا گیا. کیوں؟ اس لیے ایک معبود اور گویا کہ تصور ہو گیا کہ والد اپنی اولاد کا خالق نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ والد ہوتا ہے. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اور توالد اور تناسل کے سلسلے جب آگے چلتے ہیں, انسان ہی کی مثال لے لیجئے. کیا انسان اپنے بچوں کا والد ہوتا ہے یا خالق ہوتا ہے؟ والد ہوتا ہے. تو اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس تصور کوئی قائم کرے کہ اللہ کی اولاد ہے, تو پھر اللہ والد ہوا اور وہ جو اولاد ہے وہ اس کی اولاد ہوئی, اور والد اپنی اولاد کا خالق تو نہیں ہوا کرتا. تو پھر پتہ یہ چلا کہ اللہ کی اس اولاد کا خالق کوئی اور ہے. تو دو خالق ماننا کائنات میں تو کفر ہے. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین, اللہ نے تمہیں یہ کہا ہے کہ لا تتخذوا الہین اثنین, اللہ کے ساتھ دو خالق اور مالک مت مانو. اللہ انما هو الہ واحد, وہ اکیلا ہے. تو عقل بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اولاد سے مبرہ اور منزہ ہے, اولاد کی نسبت سے وہ پاک ہے. اور یہ ایسا سخت اور زہریلا کلمہ ہے جو اولاد کی طرف نسبت کرتا ہے کہ آسمان و زمین پھٹنے لگتے ہیں. اب حدیث سنیے, بخاری شریف کی روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کا فرمان ہے, حدیث قدسی ہے. کیا اللہ کا فرمان ہے؟ کذبنی ابن آدم, انسان مجھے جھٹلاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسان مجھے جھٹلاتا ہے. شتمنی ابن آدم, یہ انسان مجھے گالی دیتا ہے. اللہ کہہ رہا یہ انسان مجھے جھٹلاتا ہے اور یہ انسان مجھے گالی دیتا ہے, مجھے برا بھلا کہتا ہے. وَأَمَّا تَكْذِبُهُ إِيَّايَ, اور یہ جو مجھے جھٹلاتا ہے کیسے جھٹلاتا ہے؟ فَقَوْلُهُ لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي, یہ یوں کہتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد کوئی بھی زندہ نہیں کرے گا. جب یہ نظریہ قائم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مجھے جھٹلایا ہے. اور فرمایا وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ, جب پہلی مرتبہ میں نے پیدا کر دیا ہے تو دوبارہ لوٹانا اور دوبارہ زندہ کرنا میرے لیے کون سا مشکل ہے.
یہ حدیث قدسی اللہ کا فرمان ہے. اور دوسری بات وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، یہ سنیے گا کہ یہ انسان مجھے گالیاں دیتا ہے. کیسے گالیاں دیتا ہے؟ فَقَوْلُهُ اتَّخَذْتُ وَلَدًا فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ یوں کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد بنا لی، حالانکہ وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، حالانکہ میں اکیلا ہوں، میں کسی اولاد کا محتاج نہیں ہوں. وَأَنَا لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، اور میں اولاد کے سلسلے سے اور ماں باپ اور خاندان کے سلسلے سے پاک ہوں، اور میں بیوی کے سلسلے سے پاک ہوں. وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، اور میرا کوئی مثیل، میری کوئی مثال ہے ہی نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد کا تصور کرنا معنی یہ ہوا کہ یہ اللہ کو گالی ہوئی. اور یہ اسی لیے گالی ہے کہ آسمان زمین اسی گالی پر پھٹنے لگتا ہے. آپ کو، مجھے، آپ کے ماں باپ کو کوئی گالیاں دے، اور جب وہ حد سے تجاوز اور بہت بدترین زہریلا جملہ بول دے آپ کے سامنے، آپ کی شان میں، آپ کے ماں باپ کی شان میں کوئی لفظ بول دے تو آدمی پھٹنے نہیں لگتا غصے سے، آگ بگولا نہیں ہو جاتا، مرنے کو اور مارنے پر تیار نہیں ہو جاتا. اسی طرح سے جب انسان گالیاں دیتا ہے اللہ پاک کو، اور وہ تصور کرتا ہے اللہ پاک جس تصور سے بالا تر اور منزہ اور مبرہ ہے، تو آسمان زمین اللہ کی مخلوق ہے، وہ سنتے دیکھتے ہیں تو وہ بھی پھٹنے لگتے ہیں. اب میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، مانا آپ یہ فرمائیں گے ہمارا تو یہ نظریہ نہیں ہے، ہم تو اللہ تبارک تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ہم تو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اولاد کا تصور نہیں رکھتے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ کا بندہ اور اللہ کا رسول سمجھتے ہیں، ہم ملائکہ کو اللہ کے مقرب سمجھتے ہیں، اللہ کی بیٹیاں نہیں سمجھتے. ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے، نصارہ کا یہ نظریہ ہے، ہمارا کوئی مسلمان بھائی ان کی اس تہوار پر 25 دسمبر کو جو تہوار ہے، اس تہوار پر ان کا نظریہ یہ ہے 25 دسمبر اس کو وہ مذہبی تہوار سمجھتا ہے، اور یہ نظریہ قائم کرتا ہے کہ آج کے دن عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے یہاں پیدا ہوئے، اس لیے بطور خوشی کے اس کو وہ دن مناتا ہے. ہمارا کوئی مسلمان آدمی اگر اسے مبارکبادی دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باطل اور غلط نظریے کی تائید، تصدیق اور توثیق کر دی. اس نے کہا اللہ نے بیٹا جنا، گویا کہ اس نے اللہ کو گالی دی، اور ہمارا مسلمان اسے کہے مبارک ہو، ہاں ٹھیک کہا تو نے، تو یہ گالی میں تو یہ بھی شریک ہوا، جبکہ یہ سمجھتا ہے نہیں میں تو مسلمان ہوں. جب یہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو صحیح ہوں. تو یاد رکھیے گا کہ غیر مسلموں کی ایسی تہوار کہ جن تہواروں میں اسلام کے خلاف نظریات گولے جاتے ہیں اور بولے اور کہے جاتے ہیں، ان تمام کی تمام نظریات پر غیر مسلم اقوام کو مبارکبادی دینا جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے. اسلام اقلیتوں کے حقوق بتلاتا ہے. اسلام جس قدر اقلیتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، دنیا کا کوئی مذہب ایسے بہترین اصول اور ضابطے نہیں بتاتا جو اسلام نے اقلیتوں کے لیے اصول مقرر کیے، جن میں ان کی جانوں کا تحفظ، ان کے مالوں کا تحفظ، ان کی عزتوں کا تحفظ. لیکن اسلام یہ ضرور چاہے گا کہ آپ ایسا تحفظ نہ دے جس سے آپ کا اسلام، آپ کا دین مجروح ہو جائے. اسلام یہ نہیں چاہتا. اسلام ایک بنیاد رکھتا ہے، اسلام ایک نظریہ قائم کرتا ہے، اسلام ایک عقیدہ اور عقیدے کا تصور ہمیں دیتا ہے. اسلام کا تصور یہ ہے کہ اس عقیدے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی کے متعلق جو تمہارے اللہ نے اور تمہارے رسول نے جو نظریہ پیش کیا اور دیا ہے، اس نظریے کے متعلق
کسی قسم کا جملہ آپ کو نہ اپنانے کی اجازت، نہ سننے کی اجازت، نہ ایسی مجلس میں جانے کی اجازت۔ کیا آپ نے یہ بات نہیں سنی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے مشرکین۔ مشرکین کا نظریہ کیا ہے؟ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ مشرک بھی کہتا ہے اللہ۔ ابو جہل، ابو لہب، بڑے بڑے جو کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل ہیں، وہ بھی کہہ رہے اللہ۔ رزق تمہیں کون دیتا ہے؟ اللہ۔ بارشیں کون برساتا ہے؟ اللہ۔ جب مشکل میں، بڑی مشکل میں پھنس جائیں تو پھر کون نکالتا ہے؟ اللہ۔ اچھا پھر شرک کس کا؟ نظریہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماتحت مخلوقات کو تھوڑے تھوڑے اختیار دیے ہوئے، کسی کو اللہ نے اپنے ساتھ شریک کر لیا ہے اور وہ بھی کرتا ہے اور اللہ بھی کرتا ہے۔ کچھ کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مکمل اختیار کر دے دیا، سفید سیاہ کا مالک بنا دیا۔ کچھ کا یہ نظریہ تھا کہ نہیں، ان کو خوش کر لو، بتوں کو خوش کر لو تو یہ اللہ کے مقرب ہیں، یہ اللہ سے ہر شے منوا لیں گے۔ ان تمام نظریات کو شرک قرار دیا، سب باتوں کو شرک قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس توحید کے مضمون کو لے کر اٹھے مکہ کی سرزمین میں، اور جب لا الہ الا اللہ کی آواز کو آپ نے بلند فرمایا، تو یہ لازمی نتیجہ تھا کہ کچھ نے مانا، کچھ نے نہ مانا۔ ماننے والے آپ کے ہم نواں کہلائے، نہ ماننے والے آپ کے مخالفین کہلائے۔ مخالفین میں اقربا اعزا رشتہ داریوں بھی تھی۔ ابو طالب کے پاس، چچا کے پاس آئے کہ آپ بڑے ہیں خاندان کے، آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا کے جائیے، کچھ تھوڑی سی تخفیف کر دے۔ اچھا کیسے تخفیف کر دے؟ بھائی یوں کر لے کہ کچھ ہماری باتیں، کچھ اس کی باتیں، یہ ہمارے ان بتوں کو برا بلا نہ کہا کرے، یا یہ کر لے کہ کم از کم کچھ ایک دن ہماری طرح کی عبادت یہ بھی کر لیا کرے، پھر ہم اس کی بھی بات مان لیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے چچا ابو طالب نے بلایا، کہا بیٹا یہ قریش آئے ہیں اور ان کا یہ مطالبہ ہے، اور اب میں بھی برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتا، ضعف اور بڑھاپا ہو گیا ہے، لہذا میرے اوپر کچھ رحم کھاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چچا میں ان کو صرف ایک بات کہوں گا، اور ایک بات کہوں گا تو اللہ کی قسم پورا عرب اور عجم ان کے تابع ہو جائے گا۔ ابو جہل نے کہا اچھا وہ ایک کیا 10 باتیں کہو، ہم سننے کو تیار ہیں، اس لیے کہ سیادت قیادت اگر ہماری بڑھ جائے گی تو ہمیں تو یہ مطلوب ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس تم لا الہ الا اللہ کہو تو سارا عرب اور عجم تمہارا غلام بن جائے گا۔ ایک دم بپھر گئے، اجعل الالہۃ الہا واحدا، کیا سب کے سب معبودوں کو ایک کر لے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو اب نہیں مان سکتے۔ اور پھر کہنے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے کہ اے چچا اگر یہ سورج کو میرے سیدھے ہاتھ میں لا کر رکھ دیں اور چاند کو میرے الٹے ہاتھ میں لا کر رکھ دیں تب بھی یہ توحید کا پیغام میں نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سمجھانا یہ تھا کہ اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، چاہے سامنے والا ناراض ہو جائے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، کیسے بھی حالات ہوں، یہ سمجھوتا میں نہیں کر سکتا۔ تو میرا عزیز دوستوں اور بزرگوں، بتلانا مقصد یہ تھا کہ ضروریات دین میں سمجھوتا نہیں ہوا کرتا۔ ہمیں مبارکبادی دینے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں میری کرسمس کہنے کی اجازت نہیں ہے، ہم اپنا ایک تشخص رکھتے ہیں، ہم ایک اپنا نظریہ رکھتے ہیں، ہمارے پاس اسلام نے ایک نظریہ ہمیں دیا ہے، ہمیں ایک عقیدہ دیا ہے، اس عقیدے کے خلاف کوئی بھی قوم، کوئی بھی فرد ہمارے پاس آتا ہے، ہم اس کو اس موقع پر مبارکبادی نہیں دیں گے اور نہ بعد میں۔ تو اس لیے قطعاً یہ مت سمجھیے گا کہ اسلام تو مواخات کا حکم دیتا ہے، اسلام تو صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، اسلام تو دوسروں کو قریب کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا ایسا قریب کرنا جس سے اپنے اسلام پر، اپنے دین پر آنچ آئے، یہ قریب کرنا نہیں ہے۔ ایسا نہ قریب کرو کہ اپنا دین بھی کھو بیٹھو،
اپنے اسلام کو بھی خیر بات کہہ دو، ایسا قریب نہیں کرنا۔ میں پھر عرض کروں گا وہ بات کہ اسلام اقلیتوں کے حقوق بتلاتا ہے، اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے، اور ان کی جانوں کا تحفظ، ان کی مالوں کا تحفظ، ان کی عزتوں کا تحفظ۔ یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، صرف میں ضمناً یہ بات اشارے سے کہہ رہا ہوں کہ اسلام ان تمام کے تمام تحفظات کا قائل ہے، لیکن اپنا نظریہ کھونا نہیں ہے۔ لہذا غیر مسلم اقوام کی مذہبی تہوار جو ہمارے اسلام کے نظریے کے خلاف ہیں، نہ ان کے ساتھ شریک ہونا، نہ ان کے ساتھ مبارکبادی دینا، نہ ان کو اس موقع پر خوشی کا اظہار کرنا، نہ ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ باقی پورے سال میں پورا سال ہمدردی کے لیے پڑا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم حاجت مند ہے، تعاون کیجئے۔ آپ کے پڑوس میں جناب کوئی غیر مسلم بیمار ہے، اس کو اس وقت علاج معالجے کی ضرورت ہے، اسلام مدارات کا حکم دیتا ہے، یہ کیجئے، لیکن باطل نظریات میں حصہ نہ لیجئے۔ اور دوسری بات جو مجھے کرنی ہے وہ یہ کہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہم غیر مذہب قوموں کی نقالی میں آ جاتے ہیں کہ سب کر رہے ہیں، بھائی سب کر رہے ہیں، اگر سب کے سب شراب پینا شروع کر دے تو ہم کہیں سب کر رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں توحید کی بات کی تھی وہاں سب شرک تھا، اور مرکز جو بیت اللہ شریف ہے وہ 360 بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ مرکز جو توحید کا مرکز ہے، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا مرکز بنایا، جو سب سے پہلے اللہ کی دھرتی پر اللہ کا گھر توحید کا بنایا گیا، وہ بیت اللہ شریف ہے۔ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ سب ادھر کفر کی طرف جا رہے، شرک کر رہے، لہذا ہم بھی اسی ماحول میں چلے گئے، نہیں۔ تو اس لیے اکثریت کو نہ دیکھا کرو کہ جناب سب کس طرف ہیں، سب کس طرف ہے، لوگ کیا کہہ رہے۔ آپ یہ دیکھو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کیا پیغام ہے، ہمیں اس پیغام پر چلنا ہے۔ لہذا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، اور یہ پہلے خطبے میں بھی میں سنا چکا تھا کہ تم ایک وقت آئے گا کہ اپنے ما قبل، اپنے پہلے لوگوں کی نقش قدم پر چلنا شروع کر دو گے۔ شبرن بشبرن، ذراعن بذراعن، ایک ایک بالش، ایک ایک قدم ان کے پیچھے چلو گے، نقالی ان کی کرو گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نقالی کی ایک مثال ذکر فرمائی، فرمایا کہ حتی لو دخل احدہم، اگر ان میں سے کوئی آدمی کسی جانور کے بل میں گھسے گا تو تم بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے پیچھے گھسنے کی کوشش کرو گے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول کس کی طرف آپ کا اشارہ، کیا یہود و نصارہ کی پیروی کرے گی ہماری امت؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں یہود و نصارہ، نہیں تو اور کس کا کہہ رہا ہو کہ میں تمہارے لیے دین لے کر آیا ہوں، قرآن لے کر آیا ہوں، سنت لے کر آیا ہوں، نیا دین لے کے آیا ہوں، شریعت لے کے آیا ہوں، اور پھر وہ شریعتیں جو گزشتہ نصارہ کے پاس، یہود کے پاس جو مسخ شدہ شریعتیں ہیں، پھر بھی تم ان کی پیروی کرو گے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں، اللہ کی قسم ان کا چارہ کار بھی میری اتباع کے بغیر نہیں ہوگا، ان کے لیے بھی کامیابی اسی میں ہوگی کہ وہ میری اتباع کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب ہیں، رسول ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھانا تھا کہ دیکھو اگر موسیٰ علیہ السلام کا چارہ کار میری اتباع کے بغیر نہیں ہو سکتا تو تمہارا چارہ کار کیسے ہو سکے گا میری اتباع کے بغیر؟ اس لیے بکھرنا نہیں، منتشر نہیں ہونا، یہود و نصارہ کی وضع قطع نہ اختیار کرنا، اور نئے سال کے شروع ہونے پر جو رسومات ان کی طرف سے آتی ہیں اسلامی معاشرے میں، ان رسومات کا ساتھ مت دینا اور نہ ان کا حصہ بننا۔ ہم کہیں گے کیا ہوتا ہے؟ بھائی کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوگا، اللہ کے رسول کو تکلیف ہوگی، بس یہ تو سمجھا کرو کہ اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ باپ کے دشمن کا کوئی لباس پہن کر آ جائے، باپ کے دشمن کی کوئی وضع قطع اختیار کر کے آ جائے، ابا میں آپ کی ہر بات سنتا ہوں، ابو جی آپ کے اوپر مال خرچ کرتا ہوں، پیسہ لوٹاتا ہوں، آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہوں، کیا ہو گیا اگر میں نے ایسا پہن لیا تو آپ خود سمجھدار ہے، باپ کیا کہے گا؟ بیٹا میرا دل دکھایا تو نے،
میرا دل دکھایا تو نے. تو کیا آج امتی مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا دل تو کہیں نہیں دکھا رہی ہے؟ ہر آدمی اپنی زندگی اپنے گریبان میں جھانکے میں دل تو نہیں دکھا رہا. میرا کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناگوار ہو. میرا کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے کہ اس عمل کے ساتھ جس طرح سے جو عمل کرتے ہوئے میں مروں گا, جس حالت پر میں مروں گا, قیامت کے دن اسی طرح سے میں اٹھایا جاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب حضوری اور پیشی ہوگی تو کیا ہوگا؟ سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما, حضرت عثمان ذو النورین علی رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے کھڑے ہوں گے اور ان کے لیے سفارشیں اور ان کے لیے جنت کے پروانے اور جنت کے اعلانات ہوں گے. وہاں ہم تمنا کر سکیں گے کیا؟ ہم کہہ سکیں گے کہ اے اللہ کے رسول میں نے بھی آپ کی پیروی کی ہے؟ اس لیے صاف صاف فرمایا. اس سے بڑھ کر کیا پیغام میں آپ کو سناؤں, کیا پیغام سناؤں؟ یہ وضو کیا ہے آپ نے, میں نے, سب نے, روزانہ کرتے, اور اس وضو کی وجہ سے قیامت کے دن میدان محشر میں چہرے چمکیں گے جس نے وضو کیا ہے. یہ فضیلت ہے, یہ اس امت کا اعزاز ہے. آپ سے پوچھا کہ آپ کیسے پہچانیں گے اپنی امت کو؟ فرمایا چہرے کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. کہا بتاؤ, بکریوں کے ریوڑ میں, اونٹوں کے ریوڑ میں اگر کسی آدمی کی ایک بکری یا ایک اونٹ یا گھوڑوں کے ریوڑ میں ایک گھوڑا ایسا ہو جس کی پیشانی سفید ہو, اس کے پیر سفید ہو, تو نہیں پہچانے گا؟ جی پہچانے گا. اسی طرح سے غرم محجلین بآثار الوضو, میں اپنی امت کو پہچانوں گا جن کے آثار, چہرے کے آثار چمک رہے ہوں گے. لیکن فرمایا کچھ لوگ میرے قریب لائے جائیں گے, آ رہے ہوں گے. حوض کوثر پر میں منتظر ہوں گا اپنی امت کا. صاف صاف کہا, میں تمہارا انتظار کروں گا. اس نبی پر قربان جائیں جو ہمارا انتظار کرے گا حوض کوثر پر. کیا اس نبی پر ہم اپنا سب کچھ فدا نہ کر دیں جو ہمارا انتظار کرے گا, ایک ایک امتی کا انتظار کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میں انتظار میں ہوں گا تمہاری کچھ, اور میں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام پلاؤں گا ان کو, اور کچھ پیچھے سے آ رہے ہوں گے, ملائکہ ان کو پیچھے ہٹائیں گے, پیچھے ہٹائیں گے, پیچھے ہٹائیں گے, اور لیکن ان کے چہروں کے آثار چمک رہے ہوں گے. وضو تو کیا تھا انہوں نے. فرشتے کہیں گے نہیں, آپ نہیں پی سکتے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے پانی نہیں پی سکتے. میں کہوں گا بھی لے آؤ ان کو, یہ میرے امتی ہیں. ملائکہ کہیں گے اے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعات گڑ رکھی تھی. تو میں کہوں گا سحقن لہم, سحقن لہم, تباہی اور بربادی ہو ان کے لیے, لے جاؤ ان کو گھسیٹ کر جہنم. کیا میں نے دین نہیں دیا تھا؟ کیا میرا اسوہ ان کے لیے کافی نہیں تھا؟ کیا میرا طرز زندگی ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا؟ تو اس لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگوں, باطل چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو, باطل نظریات سے اور غیر مسلم اقوام کی طرز زندگی سے. اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی میں نمونہ ہے. نہیں ہے غیروں کی زندگی میں کوئی نمونہ, چھوڑ دو ان کی زندگی کو, وہ تباہ ہے زندگی ان کی, وہ خود تباہ ہے تو زندگی بھی تباہ ہے ان کی. ہمارے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن زندگی ہے. اللہ پاک مجھے بھی, آپ کو, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.